بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ نے اچھا ہونے کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ دین کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، عبادات، نمازیں، روزے، تلاوت، تسبیحات، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ آگے ہوگا وہ سب سے بہتر ہے، نہیں، فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مسلمانوں میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ نماز پڑھنا آسان ہے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھیں۔ عبادات میں بڑا مزہ آتا ہے، اخلاقیات میں چونکہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اخلاق کی اصلاح کی جائے، اخلاق پر اس طرح توجہ رکھی جائے جیسے ہم نماز پہ رکھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں میری نماز خراب نہ ہو جائے، اپنی مرضی کی نہیں پڑھتے، تو اخلاق بھی اپنی مرضی کے نہیں ہوتے۔ ویسے تو ہر آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ اپنے بارے میں بھی کسی سے پوچھنا چاہیے کہ میرے اخلاق کے بارے میں میرے پڑوسی کیا گواہی دیتے، میرے گھر والے کی مجھ سے تنگ تو نہیں؟ گھر والوں میں ملازمین بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، خود ماں باپ بھی ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ ماں باپ مجھ سے تنگ ہیں۔ میں نے ماں باپ کو بھی بددعائیں دیتا ہوا سنا ہے، میں تو ڈر گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یہ حیران ہوں گے، ہم اپنی حقیقی بیٹے کو یہ بددعائیں دے رہے ہیں، اس نے جو ہمیں جلایا ہے، اگر آپ وہ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ جو سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کے اور اچھے سلوک کے مستحق ہیں، اگر وہ بھی ہم سے بیزار ہیں تو دنیا میں پھر کون خوش ہو؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک دفعہ ایک جنازہ گزرا۔ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے اچھے اخلاق کا تذکرہ کیا۔ کسی نے کیا خوبی بتائی، کسی نے کیا خوبی بتائی کہ اس میں یہ بڑی اچھی عادت تھی، اس میں یہ بڑی اچھی خوبی تھی۔ آپ سنتے رہے اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ بس کسی کے جنتی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن لوگوں میں وہ رہ رہا ہو وہ لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، ان کی زبان پر اس کی تعریفیں ہوں، یہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر ایک دفعہ جنازہ گزرا تو لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ بڑا سخت، اس میں یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، یہ خامی تھی۔ سنتے رہے آپ، آخر میں آپ نے فرمایا کسی کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے ریلیٹڈ لوگ جن میں وہ زندگی گزار کر گئے وہ اس کی شکایتیں کر رہے ہوں، دکھیا ہوں۔ کتنا خوبصورت معیار ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے پڑوسیوں سے اپنی خبر لیں، اپنے گھر والوں سے میں پوچھوں گا تو سب تعریف کریں گے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن کسی باہر کے آدمی سے پوچھیں کہ ذرا معلوم کریں میرے آس پاس رہنے والے لوگوں سے میرے بارے میں کوئی شکایت تو نہیں۔
صحیح رپورٹ ملے گی، اس کے مطابق پھر اگر رپورٹ اچھی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر رپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو زندگی میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کو درس دیں، دنیا کو ٹھیک کریں، اصلاح کی کوشش کریں، خود اپنا حال یہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمارا اپنا انجام ٹھیک نہ ہو۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے متعلق تو اچھی بری رائے قائم کرتا ہے کہ یہ مجھے یہ تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ مجھے یہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اس سے بھی تو پوچھے پتہ نہیں اس کو کتنی اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہوگی ہم سے۔ ایک طرف کی چیز تو ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ باہر کے لوگ غیر مسلم ہیں لیکن اخلاقیات کو سمجھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں جن کو اخلاقیات اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں مگر اخلاقیات کا پتہ ہی نہیں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ امریکہ میں گئے، فیملی لے گئے، کہنے لگے میری بیوی کو چیخ کر بولنے کی عادت تھی، تو ایک دفعہ لیٹر آ گیا کہ آپ اپنی آواز کو کنٹرول کریں گے یا آپ کو ڈیپورٹ کریں گے، یہ آخری وارننگ ہے۔ پھر ایک دفعہ بھولے سے اس نے اسی طرح شروع کر دیا، کچھ عرصے کے بعد گھر میں جیسے بولتے ہیں بچوں کے ساتھ، شور کے ساتھ، وہ پڑوسی نے پھر شکایت کی، پھر لیٹر آ گیا، کہا یہ بالکل آخری ہے، یہ کس ماحول سے آئے ہو؟ اتنا حق ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم زور سے تلاوت لگا کر بیٹھے ہوئے کام کاج کر رہے ہیں، پڑوسی کروٹیں لے رہے۔ تلاوت بھی اونچی آواز سے اس مقام پر کرنی جائز نہیں ہے جہاں پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ گانا سننے کا شوق مجھے ہے، میرے پڑوسی کو نہیں ہے۔ رکشے میں بھی گانے اتنے اونچے لگا کر جا رہے ہیں کہ پورے روڈ والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کوئی آدمی بیٹھا ہے مسافر گاڑی میں ہمارے ساتھ، ہم نے گانا لگا دیا ہے، اب وہ سننا پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں سنتا، یا وہ نعت ایسی لگا دی ہے جو کان پھاڑ رہی ہے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے مگر ہمارا پڑوسی ہے۔ پہلے پھرتے رہیں گے، جو ہی آ کر مجلس میں بیٹھیں گے یا گاڑی میں چڑھیں گے ایک دم سگریٹ نکال کر لگا لیں گے، اور یہ پبلک پوائنٹ پہ سگریٹ لگانے کی جگہ نہیں ہوتی، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنی اذیت اٹھاتے ہیں ایسی چیزوں سے مگر اس کا خیال نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں مجھے سکون آتا ہے، مجھے تو سکون آتا ہے، آس پاس والوں کا بھی خیال کیا جائے کہ ان کو بھی سکون آتا ہے کہ نہیں آتا۔ خوشی ہو یا غمی ہو وہ ہمارے گھر میں ہے، پڑوسی کے گھر میں تو نہیں ہے، تو اس لیے پڑوسی کا خیال کیا جائے۔ مذہبی تہوار ہو، مذہبی جذبات ہو، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن پڑوسی کے حقوق ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے، چھوٹا سا گھر تھا، اتنا چھوٹا سا کہ جس میں فرماتی ہیں کہ آپ جب تہجد پڑھتے اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں الگ سے لیٹوں، میں پاؤں آگے پھیلا لیتی تھی، آپ لمبا قیام کرتے، کئی سپارے پڑ جاتے، جب آپ سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے تو میں پاؤں پیچھے کرتی، آپ سجدہ کرتے تھے۔ اتنے چھوٹے گھر میں رات کو اٹھنے والے کس احتیاط سے اٹھ رہے ہیں، اتنے آرام سے اٹھتے، بغیر لائٹ جلائے، بغیر کوئی چیز کھٹکھٹائے، دروازہ کھولتے نکل جاتے، وضو کر کے واپس آتے، پتہ نہ چلتا کہ نیند خراب نہ ہو، خود تہجد پڑھ رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، ساتھ والے کی نیند خراب نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم لائٹیں جلا کر شور مچا دیا جائے کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا، نہیں، تیار کیا جائے ذہنی طور پر کہ اگر وہ بھی عبادت میں شریک ہوں تو یہ ان کا اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، فرمایا کہ وہ مرد جو اپنے ساتھ تہجد میں بیوی کو بھی کھڑا کر لے، اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ وہ بیوی جو خود اٹھے اپنے شوہر کو بھی تہجد اور عبادت پہ تیار کر لے، فرمایا کہ بھلے پیار سے اگر اس کو چھینٹے بھی مارنے پڑے تو اس طرح بھی اگر وہ تیار کر لے تو اللہ اس کو بھی خوش رکھے، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ مگر یہ ساری چیزیں ترغیب کے ساتھ ہیں، زبردستی تھوپنے کا حکم نہیں۔ اور دوسرا،
اپنی عبادت کے لیے کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ جب عبادت میں اتنا خیال ہے تو پھر دوسری چیزوں میں کتنا خیال ہونا چاہیے۔ بے وقت ہارن آ کے بجانا اپنے گیٹ کے سامنے، میرا تو وہ گھر ہے لیکن آس پاس والوں کے تو مسئلہ نہیں ہے نا، ان کو ہم کیوں جگا رہے ہیں؟ مہمان میرے آ رہے ہیں، وہ ہارن اتنا زور سے بجا رہے ہیں، وہ سارے لوگ باہر نکل کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا مہمان تو نہیں ہے۔ تو مہمانوں کو بھی سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچے اگر شور کر رہے ہیں اور پڑوسی تکلیف اٹھا رہے ہیں، بچوں کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔